بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا قلوبنا نقي شفيع ذنوبنا خاتم أبي عبد خاتم محمد صلوات وآله والتابعين المعصومين صلوات الله والسلام على سيد المرسلين امام المتقین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آفاد اللہ فی الغالبین علی کل غالب ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی على نشهد الأموات والشمس والشوارع الكريمة من الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها صلوات الله على ستار رحمة الشباب الأحمر المجنة والحسن والحسين ولعنة الله بعد إلى يوم الدين صلوات صل على محمد محمد اگر رحمت نہ ہوتا اور یہ فرش پر آنے تک ایک وجہ کا ماحول بن سکے تلوار بھیج دیجیے اللہم صل علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر بہت مختصر آپ کے سامنے خدمت کے لیے خطابت کے لیے حاضر ہوا کیونکہ اس کے فوراً بعد مجھے ریلیکس سے مجلس سے خطاب کرنا ہے صبح مجلس شروع چکی بہت مختصر سبب سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں کہ قل الامر کا تذکرہ پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت پہلے خدا کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے بعد میں رسول کی اطاعت ہے پھر اولو الامر کی اطاعت ہے اللہ نے قرآن مجید میں آیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے رسول کی اطاعت کرے اور اولو الامر کی اطاعت نہ کرے گویا اسے رسول کی اطاعت نہیں کی پروردگار عالم کی اطاعت نے کی رسول سے ابن عباس سے پوچھا اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وعلی محمد یا رسول اللہ اولو الامر سے مراد کون ہے رسول نے فرمایا اولو الامر سے مراد علی مرتضیٰ ہے اولو الامر سے مراد امام حسن مصطفیٰ ہے اولو الامر سے مراد مسعود بن علی ہے اولو الامر سے مراد عمر بن عامر ہے اولو الامر سے مراد محمد باقر ہے اولو الامر سے مراد امام جعفر صادق ہے امام جعفر صادق کے بعد کہا امام موسیٰ کاظم ہے امام موسیٰ کاظم کے بعد کہا امام علی رضا ہے امام محمد علی رضا کے بعد کہا محمد تقی ہے علی نبی ہے امام حسن عسکری ہے اور اس کے بعد کہا کہ جب مہدی کے زمانے میں پہنچو گے تو نام گنیت ہمارے ہوں گے افضل ہمارے ہوں گے نسب ہمارا ہوگا ہمارا سلام دینا کیونکہ تو ہم نام محمد مہدی ہوگا جو ہے میں نہ زیادہ پبلک دیکھ کر کرتا نہ زیادہ رقم میں ذکر علی پڑھ کے مرتا ہوں کیونکہ سننے والے وہاں سے توجہ یہاں سے زیادہ کہاں پہ آتے ہیں میں نے تذکرہ کرنا ہے انہیں جب آئے تو یہ یاد رکھیے گا میں نے بھی اشرے محارب الحرام میں اولا اشرے اولا کی مدد میں نے ایک اشرے کی مدد میں پیش کی تھی اب اشرے ثانی یہاں سے شروع ہوا تو وہاں کا آج سے جو معاملہ تھا وہ آدھی اور اس کی تنہائی ہے مگر اس سے پہلے اس نے تذکرہ کیا تھا کیا تذکرہ تھا وہ آپ کی مدد میں پیش کر رہا ہوں 12 ایک شجرہ ہے توجہ 12 ایک نسب ایک 12 ایک مقام ایک 12 ایک علم ایک 12 ایک نام ایک 12 ایک جد ایک 12 ایک محمد ایک توجہ 12 ایک خاندان ایک 12 ایک قوم ایک 12 ایک شیعہ توجہ 12 ایک شجرہ ایک 12 ایک نسب ایک 12 ایک قد ایک قد سنا دوں جو ہے اگر تو 10 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ ہو رسول
محمد نے کتنے سال کا ڈسٹینس ہے گھر مبارک میں اس ایج میں عمر میں کتنا 10 سال کا فرق ہے. سمجھو ہے 10 سال کے بچے کو 40 سال کے جوان کا لباس پہنائے اور 40 سال کے جوان کو بچے کو لباس بنا پورا نہیں آتا. جوتیاں چپل 40 سال والے جوان کو اتار کر چپل 10 سال کے بچے کے پاؤں میں بنائی نہیں جائیں گی. 10 سال کے بچے کی چپل 40 سال والے جوان کو بنائی نہیں جائیں گی. یہ یاد رکھیے گا خندق کا میدان تھا علی میرے آنے میں گئے اپنی ابا اتار کے علی کو دی علی کی ابا خطبہ دی علی کا کرتا اتار کے خود پہنا اپنا کرتا اتار کے علی کو دیا اپنا ماما اتار کے علی کو دیا علی کا ماما اتار کے خود پہنا اپنی نالا اتار کے علی کو دی علی کی نالا اتار کے خود پہنی. مجھے یہاں بات کہنی ہے اور مکمل کرتا ہوا چلوں کہ جب قائدے میں گئے تھے تو علی تھے محمد تھے مگر جب قائدے سے باہر آئے تو محمد علی بن گئے علی محمد بن گئے. سلام بھیجیے گا. آج اس کا تذکرہ ہے وہ جعفر جن ہے جعفر جن کی تاریخ بہت مشہور ہے. جعفر جن کی مجلس کیوں چلائی جاتی ہے روایات میں نے خود ایسے خاندان دیکھے جو جعفر جن کی نیاز دلاتے تھے وہ آج مان ہو گئے. اللہ نے دو چیزوں کو فرق کیا انسان اور جن کو اللہ نے فرق کیا اور اللہ نے کچھ جنوں کو برے دن قرار کیا. قرآن مجید کہتا ہے کچھ اچھے دن ہیں اچھے دن انسانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں ان میں سے جعفر بن ہے. جعفر بن علیہ السلام کی 3 شادیاں بتائی جاتی ہیں تاریخ میں جن سے 3 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں اور 11 محرم کو ان کے نام کی نظر دلائی جاتی ہے. پورے سال جعفر جن کے نام پر کیسے اکٹھے کرو تاریخ بتا رہا اور اس کے بعد 11 محرم کو ان کی یہاں میں مجلس کراؤ. جعفر جن کا مقام کربلا جاؤ گے تو ایک مقام ہے مقام جعفر جن جہاں مقام جعفر جن نے بنایا ہے کیونکہ یہیں بیٹھ کر جعفر جن ماتم و مریا کرتے تھے. حسین سب سے رونے والا جو کوئی سب سے فائدہ دار ہے شیعہ ہے وہ جعفر جن علیہ السلام ہے. سلام نہیں دیے گا. جعفر جن علیہ السلام کربلا میں 9 محرم کو آئے تھے. جو ہے تاریخ میں لکھا کہ 10 محرم کو یا تو ان کے بیٹے کی شادی تھی یا تو ان کی خود کی تاجپوشی تھی. وہ تاریخ کے اوپر نہیں جاؤں گا بس یہ بتاؤں گا کہ کچھ تھا جشن تھا جعفر جن کو مگر جو اپنے جشن کو ٹھکرائے اسے جعفر جن علیہ السلام کہا جاتا ہے. سلام علیکم. وہ جن ہو کر سمجھ گئے حسین کی فضیلت مسلمان ہو کے آج کے حسین کو سمجھ نہ پائے. 10 محرم کے دن بھی کچھ افراد جشن منا رہے تھے. پوچھا کیوں جشن منا تو حسین کی شہادت ہے. لعنت ہو تم پر روزہ رکھنے والوں پر لعنت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے جو 10 محرم کو روزہ رکھے وہ مسلمان نہیں وہ ہم جیسے نہیں کیونکہ بنی امیہ نے روزہ رکھا تھا. جب 9 محرم کو میں نے تعلیم پڑھی روزے کی جو روزے رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں. روزہ ہمیشہ خوشی میں رکھا جاتا ہے مصیبت میں نہیں رکھا جاتا. اور بنی امیہ نے کہا تھا کہ جب حسین شہید ہوں گے تو ہم جشن منائیں گے اور جشن کی صورت میں روزہ رکھیں گے. تو مولا فرماتے ہیں ہمارے یہاں روزہ نہیں ہے ہمارے یہاں واقع ہے صبح صادق سے لے کے عصر تک اور جو روزہ رکھے گا وہ ہم میں سے نہیں آئے وہ بنی امیہ میں سے. مولا کا قول ہے امام جعفر
تاریخ پیش کرتی مگر انشاءاللہ میں کبھی حد کروں گا. مسائل کے زیادہ مکمل مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جعفر زین علیہ السلام جشن منا رہے تھے. تک کے نیچے سے دو جنوں کی آواز آئی. جعفر زین نے کہا کون رو رہا ہے؟ ایک جعفر جس کی وجہ سے تمہیں تاج ملا ہے، تخت ملی ہے. جعفر اس امام کے بیٹے کو کربلا میں گھیٹ میں مارا جا رہا ہے. جعفر زین نے اپنا تاج اٹھا کر پھینکا. ماں حجرے میں جا کے رو کا جعفر ابھی تو کچھ خوشیاں منا رہے تھے. کہا ماں جن کی وجہ سے مجھے تاج ملا ہے ان کا بیٹا کربلا میں مارا جا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جعفر لوگ محرم کو پہنچے. کب کی صبح جعفر کے علی اکبر اذان دی دیکھ رہے تھے. حضرت کمال اللہ حسین دیکھ رہے تھے. جعفر اذان اور علی اکبر اذان دے رہے تھے. جعفر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حسین اپنے اصحاب کو بھیج رہے ہیں، اصحاب جا رہے ہیں. جعفر کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ حسین بنی ہاشم کو بھیج رہے ہیں. کبھی اکبر گئے، کبھی ہاشم گئے، کبھی عباس گئے. اور ایک بار جعفر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ مولا مجھے اپنی نصرت کے لیے بلائیں گے. میں نے مولا کو کہا مولا مجھے اجازت دیجیے. مولا حسین نے کہا پر یہ جنوں کی جنگ نہیں ہے، یہ انسانوں کی جنگ ہے، یہ مخلوقات کی جنگ ہے. جعفر اگر میں نے تمہیں جنگ کے لیے بلا دیا تو دادا کی امت کے گی. حسین نے جناب کو مدد لیا ہے. جعفر دور کھڑا ہو جا اور دیکھ کون آیا ہے. جعفر کہتے میں نے دیکھا جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، فاطمہ حسن علی بھی موجود تھے. جعفر کہتے ہیں عباس میدان میں اترے. عباس کے بازو قلم ہوئے. جعفر کہتے ایک بار حسین یہ تو تنہا رہ گئے. جعفر کہتے میں نے دیکھا کہ مولا حسین نے مجھے آواز لگا کر بلایا. میں سمجھا حسین مجھے اپنی نصرت کے لیے پکار رہے ہوں گے. حضرت کمال اللہ صادق علی محمد کو آپ کرو نہ بہت پسند ہے. اور دارو ایک بار جعفر کہتے حسین نے ایک مقام دکھایا اور مقام دکھا کر چلا تھا یہاں میرا عباس گرے گا. جعفر یہاں میرا اکبر بچی کھا کر گرے گا. ایک اور مقام میں لے کر گئے. جعفر یہاں میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا. ظالم تیر چلائے گا. حضرت کمال اللہ جعفر کہتے میں نے دیکھا کہ حسین جو تو تنہا ہے، اکیلے کھڑے ہیں اور چاروں طرف سے تیر ہی تیر مارے جا رہے ہیں. جعفر کہتے میں نے دیکھا حسین یہ تو تنہا کھڑے ہیں. اور ایک بار جب سب نے مل کر میرے مولا کو مارا تو ایک بیوی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہتی اے میرے لال حسین میری آواز میں آ گیا. یارہ محرم آ گئی تھی. بیویوں کو ناکوں میں سوال کیا ہے، ہاتھ باندھ کر رسن باندھ کے ہاتھوں میں بیویوں کو سوال کیا. یارہ محرم کو بیوی نے جب دیکھا اپنے بچوں کے لاشیں، ایک بار ثانیہ زہرا نے کہا میرا بچوں میں نے جب لاشیں حسین سے نگاہ لگی راضی کے میں نے دیکھا زہرا ناکے سے گری. ناکے سے کیسے گری ہوگی؟ آج تو پتے گردن والے تھے. راوی کہتا ایسے ہی گری تھی زہرا ناکے میں. کیسے آباد گنا تو گدوی ہویا اور لاش آئے حسین بنا کر کہا بھیا زینب جا رہی ہے. حضرت کمال اللہ حضرت جناب سکینہ کہتی ہے ساری بیویوں کو الگ الگ نامے پر باندھا گیا تھا. سکینہ کمسن تھی. ہم چاہتے تھے سکینہ ہمارے ساتھ رہے مگر ظالموں نے سکینہ کو بھی الگ نامے پہ باندھ دیا تھا. اور عالم میں باندھا تھا بچی کو کہ جب ناپا تیزی سے چلتا تو بچی آواز لگا کر کہتی تھی پھٹی اماں ان سے کہو ذرا ناپا ایسا چلائے میرا گلا
جملہ سنیے گا، آخری جملہ سنیے گا، بچی نے طلب کرنا ہوگا اب پانے کی آگ نہیں ہے۔ حضرت اللہ آج بیویوں کو لے جایا جا رہا ہے، مگر جو 28 رجب کو سوار ہوئی تھی بیوی بھائیوں کے درمیان بیوی ناطے پہ سوار ہوئی، آج 11 محرم جب سوار ہونے لگی شہزادی تو دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور اس کے بعد کہا آج سوار نہیں کریں گے۔ بھتیجا آگے بڑھا اور کہا صفیہ ماں میری پشت پر کھڑی ہو کر سوار ہو جا۔ زینب کی مظلومیت، حضرت کمال اللہ تو زینب نے ایک بار ایک جملہ تو کہا ہوگا نا، وہ جملہ تو کہا ہوگا نا، جو پہلی محرم سے 10 محرم تک چین کی نیند لے رہے تھے، 10 کے بعد اب 40 تک جاگیں گے،